میرا سوال سر اس میں صرف اتنا ہے کہ بشرا بی بی کا پولیٹیکل ایکیومن مجھے اس پہ شک ہے، ظاہری سی بات ہے کیونکہ اتنا ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور اتنی سمجھ بوجھ سیاسی وہ نہیں رکھتی. ایک دوسرا یہ کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ وہاں پہ آپ نے آنا تھا، ہم تو پہلے بھی میں پہلے یہ بات کر رہا تھا کہ آپ اس کو سسٹین کیسے کریں گے، اس دھرنے کو، اس کی سپلائی لائن آپ کیسے برقرار رکھیں گے، وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. تو بات یہ کہ آپ پش کرتے، اچھا ویسے اس سے زیادہ فائدہ اس چیز میں ہو رہا تھا کہ یہ جب اسلام آباد سے باہر تھے اینڈ اسلام آباد واز کلوز، اس کا زیادہ پریشر تھا. ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ بشرا بی بی نے اگر سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا اور بشرا بی بی وینٹ اگینسٹ اٹ تو اس کی کیا بشرا بی بی تعبیر ہے؟ کے ایک تو اگر تھوڑا سا الاؤنس نہیں جاتا ہے کہ انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے وہ واقعی یہ ہے. ایک آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ کا نہیں سر، ان کا بالکل پولیٹیکل سیاسی ایکیومن تجربہ، ہوتا تو آپ وہ کی یہ بات درست ہے. سوچتی نا. آپ کی بات میرا درست خیال ہے کہ بشرا بیگم صاحبہ کا جو پولیٹیکل جو تجربہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جی اور اس تحریک میں میری اوپینین یہ ہے، وہ ان لوگوں میں سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی بھی کوئی سیاسی تحریک اور سیاسی احتجاج ناکام نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. یہ کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. آپ کو وقتی طور پر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ناکام ہوا، تو ایک تو کوئی بھی یہ سیاسی احتجاج ناکام نہیں ہوتا. یہ زیادہ مؤثر ہوتا اگر عمران خان صاحب کی بات من و ان تسلیم کر کے مانی جاتی. بشرا بیگم صاحبہ غلط فہمی کا شکار ہوئی یا ان کی سیاسی ناتجربہ کاری تھی. دونوں صورتوں میں انہوں نے اپنی پارٹی کا نقصان کیا ہے کہ ایک پارٹی نے جس ایکٹیویٹی سے جو کچھ حاصل کرنا تھا اسے کہیں کم حاصل کر پائی. سر وہاں سے گئی کیوں اس ڈی چوک سے جہاں پہ کارکنان، اچھا یہ رپورٹ ہوا پھر کیونکہ آئی واز ناٹ دیئر، یو ور دیئر، جو وہاں پہ کارکنان موجود تھے وہ کہتے تھے کہ ہم تو بشرا بی بی کے حکم پہ یہیں پہ رہیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. یہ ان کی پہلے سے بھی بڑی غلطی تھی. بشرا بیگم کو وہاں رہنا چاہیے تھا، چاہے سب لوگ بھی چلے جاتے انہیں وہاں رہنا چاہیے تھا، اور وہ رہتی تو صورتحال ہی بدل جاتی. لیکن وہ گرفتار ہو جاتی سر، زیادہ سے زیادہ گرفتار ہو جاتی. زیادہ سے زیادہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ گرفتاری جب آپ نے سیاست میں اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے اور مقتدر کو چیلنج کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو اپنی گردن داؤ پہ لگانی پڑتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف کیک کھائیں بھی اور اس کو بچاتے بھی رہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو بشرا بیگم صاحبہ کو بالکل نہیں جانا چاہیے تھا. ان کا جانا وہاں سے نہایت غلط فیصلہ تھا، جس کی وجہ سے ان کی پارٹی کا مورال بھی تباہ ہوا. مورال تو چلیے پی ٹی آئی کا مورال تباہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جی جی عمران خان سے یہ منسلک ہے، لیکن پی ٹی آئی کا امیج اور پرسیپشن جو ہے وہ ضرور خراب ہوا، اور اس کی ذمہ داری بشرا بیگم صاحبہ پر آتی ہے. بشرا بی بی حبیب صاحب چلی تو گئی وہاں سے، اور آپ نے کہا غلط کیا، مجھے بھی یوں لگا کہ ان کو وہاں پہ رکنا چاہیے تھا، ٹھہرنا چاہیے تھا، لیکن ایسے بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے وہ یوں کر کے نکل جائیں اور وہ پیچھے منال کی پہاڑیوں سے ادھر سے کے پی میں انٹر ہو کے مانسہرہ جا کر بریک لگے. اور اس پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایشورنسز دی گئی ہیں ان کو بھی، ان کو سے مراد ہے علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی اور ان کو بھی، کہ یہاں پہ آنا آپ کی غلطی تھی، آپ جب آئے اس وقت بڑی دھمکی دی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد جب جانے دیا گیا تو اس ایشورنس کی وجہ سے دیٹ شی از لیفٹ. میرا تو خیال ہے کہ کوئی اگر ایشورنس وصول کر لی، اس ایشورنس پہ یقین کر لیا، تو پھر تو بدرجہ اولا یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہیں سیاست کا کچھ پتہ نہیں، نہ ان کو پتہ ہے. اور پھر علی امین کے بارے میں بھی آپ کو یہی فتویٰ دینا پڑے گا. علی امین وزیر اعلیٰ تھے. وزیر اعلیٰ کی گرفتاری کئی طرح کی پیچیدگیاں پیدا کر سکتی ہے. ان کو تو گرفتار کرنے کی شاید ہمت بھی کرنا کافی مشکل کام ہے، اور اگر کسی نے بالکل ہی تباہی بربادی کرنی ہے تو کر کے دیکھ لیں. اور پھر سب چارہ اور پھر آپ کے خیال میں کیا؟ اور ایک تو یہ ہے کہ دوسرا، ایک ہی گاڑی میں تھے دونوں، جی جی، تو وزیر اعلیٰ کی گاڑی کو روکنا ایک پرابلم تھا. ایک تو یہ وجہ. دوسری بات یہ ہے کہ جو فیس سیونگ، اس بات کو کیسے فیس سیونگ کہا جاتا ہے کہ 2-3 ٹی وی چینلوں پہ سرکار کی طرف سے لمحہ بلمحہ یہ بات دی جا رہی تھی کہ اچھا اب ان کی گاڑی یہاں چلی گئی اور پیچھے گاڑی ہے پولیس کی، اور اگر یہ وہاں گئے کے پی ہاؤس گئے تو وہاں پر پہلے سے پولیس تیار ہے. یہ اسے فیس سیونگ کہتے ہیں، اس کو اہانت اور توہین کہتے ہیں. یہ کوئی فیس سیونگ نہیں تھی، اور اگر وہ اس کو فیس سیونگ سمجھتے ہیں تو پھر تو آئندہ انہیں سیاست میں قدم ہی نہیں رکھنا چاہیے. دیکھیے یہاں پہ یہ آپ کی بات درست ہے، تجزیہ آپ کا درست ہے، لیکن ایک چیز اس میں تو یہ کامن سینسکلی ذہن میں رکھوں گا، نو ون کوڈ ہیو گون، وہاں سے کوئی نکل نہیں تھا سکتا اگر گرفتار باقاعدہ کرنے کا پلان ہوتا تو. دیکھیے گرفتار کرنے کا پلان ہوتا تو اس میں فیس سیونگ نہیں ہے. گورنمنٹ کے اپنے پلان میں ان کے، اگر بشرا بیگم اکیلی ہوتی تو ان کو گرفتار کر لیا جاتا.
ایک فوٹیج وہ بھی سر سامنے آئی ہے ان کی، ایک گاڑی سے وہ دوسری گاڑی میں بیٹھ رہی ہیں اور جس گاڑی سے نکل کے وہ بیٹھ رہی ہیں اس کی بیک اسکرین پہ گولیوں کے نشان ہیں. عین ممکن ہے جس گاڑی میں بیٹھ رہی ہے. نہیں جس گاڑی سے اتر رہی ہیں اس پر فائر ہوا ہے مبینہ طور پہ allegedly اب دیکھیے اب یہ تو وہ کوئی مارک گاڑی تو نہیں تھی نا. اب ظاہر ہے فائر تو ہوا ہوگا. وہ فائر کس چیز کا تھا؟ وہ پلاسٹک کی گولی کا تھا, وہ پتھر کا, بازو کا پتھر بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ فائر اس کو شیشے پہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے فائر ہے. تو مجھے تو فیس سیونگ والی کوئی کہانی نہیں لگتی. یہ بیسکلی اگر اب تک کی دستیاب معلومات پہ محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ کی ایک سیاسی غلطی تھی جس کا خمیازہ وہ انہوں نے بھگتا ہے, اور انہیں آئندہ ایسی غلطی سے احتراز کرنا چاہیے. انہیں لوگوں پہ بھروسہ کرنا چاہیے, سیاسی کمیٹی پہ بھروسہ سیاسی کمیٹی پہ بھروسہ کرنا چاہیے, اور پھر ان کی زندگی کا پہلا بہت بڑا پولیٹیکل ایڈونچر تھا. بالکل ٹھیک. اور جیسے ہی چند گولیاں چلیں اور وہ اپنے مقام پر نہ رہیں, اس کے اثر اتنی آرام سے نہیں جائے گا.